ولا ما بين مختلفات من الماديات وشرف الإنسان على سائر المخلوقات الذي مرج البحار من العيون النابعات وأجرى فيها الجبار المنشآت والصلاة والسلام على من أرسله بالحجج البينات وأيده بالمعجزات الباهرات الذي شق القمر وأمال الشجر وكانت العجماء مسبحات والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات پڑھئے بلند آواز سب سے پہلے آج کی اس صف اعضاء اور اس پر حاضر مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے بلا تمہید ہر وہ بندہ گمراہ ہو گیا جس نے علی کو بندہ سمجھ کے مانا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ اپنے عقیدے کے اعتماد کے ساتھ ہر وہ بندہ گمراہ ہو گیا جس نے علی کو بندہ سمجھ کے مانا پھر کہہ رہا ہوں ہر وہ بندہ بھٹک گیا جس نے علی کو بندہ سمجھ کے مانا وہ اللہ جس نے اپنے حبیب کو بندہ کہا اس نے جب اپنے حبیب کو معراج پہ عبد کی حیثیت سے بلایا اس وقت بھی اس نے علی کو پردے کے پیچھے آیت کی حیثیت سے کھڑا کیا مولا آپ کو سلامت رہے آپ سلامت رہے یہ گھر ایسا ہے میں اپنا عقیدہ اور یہ آوارہ عقیدہ نہیں یہ آل محمد کی عطا ہے ابو طالب کے گھر میں چند چیزیں نہیں حد نہیں عدد نہیں پھر کہہ رہا ہوں حد نہیں عدد نہیں اللہ نے کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں میں نے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں تو ابو طالب کے بیٹے سامنے آئے اللہ کھل گیا پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ڈرے ترجمہ سنتے ہوئے کسی کو خوف آئے تو یاد رکھنا خوف میں کی جانے والی عبادتیں مقبول نہیں ہوتی محبت میں کی جانے والی عبادتیں قبول ہوتی خوف سے کوئی عبادت قبول نہیں محبت سے عبادت کریں اللہ کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا
فَأَحْبَبْتُ عَنْ عُرَفْ، میں نے محبت کی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو ابو طالب کے بیٹے سامنے آئے، ابو طالب کے بیٹے سامنے آئیں تو اللہ کھلتا ہے۔ جملہ آپ نے سنبھالنا ہے، سمجھنا بھی خود ہے۔ ابو طالب کے بیٹے سامنے آئیں تو اللہ کھلتا ہے، اگر ابو طالب کے بیٹے چھپ جائیں تو کیا ہو؟ سوال آپ پہ چھوڑ دیا۔ ابو طالب کے بیٹے اگر چھپ جائیں تو کیا ہو؟ اس بات کی تمہید میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، حکم تھا کہ کنت کنزا مخفیا۔ علی کو جو آپ سمجھ کے مانے گا وہ بھٹک جائے۔ آپ سمجھ میں آتے ہیں، علی سمجھ میں نہیں۔ معجزہ ہے علی، معجز نما ہے علی، علی معجزہ بھی ہے، علی معجز نما بھی ہے۔ دنیا سمجھنے کی کوشش کرے، سورج کا سفر دنیا کی سمجھ میں آیا گیا، کیسے نکلتا ہے، کیسے نصف النہار پہ چمکتا ہے، کیسے ابو طالب کے بیٹوں کے چہرے کے روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو کی خفیف سی جنبش کی اجازت سے مغرب کے زانوں پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے۔ یہ دنیا نے سمجھ لی، دنیا سمجھ رہی ہے کہ سورج ابھرتا کیسے، ڈوبتا کیسے۔ ڈوبا ہوا سورج، میں قرآن کے اسرار میں حیران ہونا ہی ہماری بقا ہے۔ میں ذرا معمول سے ہٹ کے بات کروں، حیرانی میں ہماری بقا ہے۔ جو بندہ حیران نہیں ہوتا نا، وہ اپنے آپ پہ غور کرے۔ یہاں سلمان حیرانی میں چپ ہے، یہاں سلمان حیرانی میں چپ ہے، یہاں ابو ذر حیرت میں خاموش ہے، یہاں میسم سولی پہ لٹکا ہوا ہے مگر چپ، فضائل علی کو ہی عبادت سمجھ کے اپنی منزل تصور کر رہا ہے، سولی پہ چڑھنے والا نہیں سمجھا، حیرت میں بقا۔ میں حیران ہوں اس بات پہ۔ فرعون کے دربار میں ایک جملہ موسیٰ نے کہا تھا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ یہ موسیٰ کا جملہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے فاتبہا من المغرب، تو پھر سورج مغرب سے نکال۔ موسیٰ کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ ہو تو سورج مغرب سے نکال لے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ موسیٰ دیکھو، علی کا زانو ہے، محمد کا سار ہے۔ آپ نے فرعون کے دربار میں کہا تھا اگر خدا ہو تو مغرب سے سورج نکالو، آؤ دیکھو علی اپنے ابرو کے اشارے سے۔ بھائی توجہ صاحبان، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خاموشی حیرت میں بقا، حیرانی میں بقا ہے۔ حیران ہوگے تو بچ جاؤ گے، اگر حیرت نہیں تو پھر بقا نہیں۔ حیران ہونے میں بقا ہے، قدم قدم پہ حیرت، حیران ہی ہونا ہے۔ یہ سارا گھر معجزہ ہے، سارا گھر معجز نما ہے۔ بڑی توجہ، میں اس ہستی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے دنیا ابو طالب کہتی ہے، تاریخ عمران کہتی ہے، نبیوں کا سید باپ کہتا ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ علی عین اللہ ہے نا، علی عین اللہ ہے۔ میں ترجمہ کروں، علی اللہ کی آنکھ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ بھئی اچھا بیٹا تو وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں باپ کے سامنے جا کے جھک جائیں، فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جس کی نظریں باپ کے سامنے جا کے جھک جائیں۔ میں ابو طالب کی فضیلت میں کیا کہوں، جس کے سامنے جا کے عین اللہ جھک جائیں۔ آپ سلامت رہے، آپ جی اس بادشاہ کی تعریف میں کیا کہوں، میں کیا قصیدہ پڑھوں۔ باتیں سنبھالیں نہ سنبھلیں تو یہ سنبھالنے والوں کی ذمہ داری ہے، سنبھالنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، آل محمد سے پہلے ظرف مانگو پھر معرفت مانگو۔ جب وہ دیتے ہیں نا تو پھر سنبھالنے کا طریقہ بھی دیتے ہیں، پہلے ظرف مانگو
پھر معرفت مانگو. یہ سارا گھر معجزہ بھی ہے, معجز نما بھی ہے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ نہیں. معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, دنیا معجز نما سمجھ رہی ہے. توجہ صاحبان, معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, دنیا کوشش کر رہی ہے کہ معجز نما سمجھ میں آ جائے. سورج کا پلٹنا سمجھ میں نہیں آیا, سورج پلٹانے والا کیسے سمجھ میں آئے. یہ سارا گھر معجزہ ہے. ان کی چپ معجزہ, ان کا بولنا معجزہ, ان کا بانٹنا معجزہ, ان کا بولانا معجزہ, ان کا نکالنا معجزہ. یہ نکال کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کہیں سے نکالا ہوا ہے, ہم نے بٹھایا تھا, دنیا شر سے محفوظ رہے. آج ہم پردہ اوڑھ رہے ہیں تو کائنات کو سمجھانے جا رہے ہیں جو اپنے باپ کا نہیں تھا ہمارا بھی نہیں ہے. میں ذرا توجہ رکھنا, یہ پہچان ہے, نشانی. میں کنایوں سے گزرنے کا عادی ہوں, اشاروں سے گزروں گا. یہ سارا گھر معجز نما ہے, سارا گھر ہی معجزہ ہے. یہاں ابو طالب کے جتنے بیٹے ہیں وہ سارے معجزہ ہیں. ابو طالب کا سارا گھر معجز نما ہے. اچھا ایک بات اور ہے, عصمت میں عدد نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں, عصمت میں عدد نہیں ہے. ایک جملہ ہے بڑا تکرار ہے اس میں. معصوم کتنے, دیکھا نا, یاد کروا دیا نا مولوی نے. معصوم 14, سارے کہتے ہیں معصوم. جو بار بار 14 کہتا ہے نا وہ بھی معصوم کم کہتا ہے. ذرا جاگنا, یہ عدد یاد کروا دیا. معصوم 14, بار بار 14 کہتے ہیں, بار بار 14 کہتے ہیں. 14 معصوم, اس میں عدد نہیں. اللہ جانے کتنے معصوم ہیں, نہیں پتا کتنے معصوم. ابو طالب کے گھر میں, اچھا سرکار نے جو فرمایا تھا اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد, یہ نہیں فرمایا میں پہلا محمد. اس علاقے والوں بڑے بیدار ذہن لوگ ہو آپ, مغز متفکر ہے آپ کے پاس, ذرا جاگنا سو. یہ نہیں فرمایا میں پہلا محمد, فرمایا اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد. مجھے نہیں پتا یہ پہلا محمد ابو طالب ہے یا عبد المطلب ہے, میں ذرا جاگنا, مجھے علم نہیں ہے. فرمایا اولنا محمد, ہمارا پہلا محمد. کلنا محمد, ہم سارے محمد. اچھا یہ سارے کا ترجمہ 14 کیسے؟ جاگنا, کلنا محمد, ہم سارے محمد, جتنے اس حویلی میں ہیں سب محمد ہیں. اچھا میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, ترجمہ نہ سمجھنا, اپنی مرضی سے اس کی تشریح بھی نہ کرنا. جملہ بڑا نازک ہے. محمد کے سوا کسی کی جرت ہے جبریل کو روکے؟ ہے کسی کی جرت؟ بڑی توجہ, میں اس حویلی کے اندر رہنے والوں کو کیسے سمجھوں, میں نہیں سمجھ سکتا. دنیا کنیز کہتی ہے مگر وہ جب چاہے قرآن لانے والے جبرائیل کو کہتی ہے باہر رک. توجہ ہے صاحب, دنیا کنیز سمجھتی. اس گھر کو سوچنے جا رہی دنیا. کسی کی جرت ہے؟ فرشتے نبیوں سے نہیں رکتے, فرشتے نبیوں سے نہیں رکتے. اچھا ایک جملہ, میں یہ جملہ معترضہ ہے, غلط فہمی پیدا کی جا رہی, اور وہ جملہ معترضہ یہ ہے کہ دنیا کہتی, ممبر سے ملنگ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ علی نے رزق اللہ کا لیا بانٹا یہاں. عجیب جملہ ہے, اللہ ایجنسیاں دے رہے ہیں. علی نے رزق اللہ, ان کی اور اللہ کی چیزیں بانٹی ہوئی نہیں کہ وہاں سے لیا. میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں, اس ممبر کے کالے کپڑے کے وقار کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی تاریخ کے آئینے میں سے آل محمد کو وہاں سے مانگتے نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ہے وہاں والوں کو یہاں سے مانگتے دیکھا. توجہ ہے صاحب, جب بھی دیکھا ہے وہاں والوں کو یہاں سے مانگتے دیکھا. توجہ ہے صاحبان, ذرا جاگنا. کچھ باتیں میں کوشش کروں گا عرض کرتا ہوں.